بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 47۔ استصحاب کے روایات میں سے پہلی روایت ہے جیم۔ ہماری گفتگو استصحاب کے متعلق منقول روایات کے بارے میں جاری ہے۔ استصحاب پر دلالت کرنے والی روایات میں سے پہلی روایت زرارہ ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کا تیسرا حصہ آج پیش خدمت ہے۔ پہلی روایت سے استصحاب کا قاعدہ کلی استنباط کرنے پر اشکال۔ استصحاب پر دلالت کرنے والے احادیث اور روایات میں سے پہلی روایت نقل کیا ہے، اس کے معنی کے بارے میں جناب شیخ نے 3 احتمالات دیے۔ ان میں سے پہلا احتمال جس میں روایت سے استصحاب کو قاعدہ کلی کے طور میں استنباط کرنے والے احتمال کو ترجیح دی، اور اس قول پر یا اس نظریے پر بعض علماء نے اشکال کیا ہے، تو آج اشکال اور اس کے جواب کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ بے شک اس بات پر اشکال کیا گیا ہے، روایت میں موجود جملہ کبریٰ لا ينقض الیقین بالشک میں الف لام جنس ہے، اور اس کو حرف نفی کے ساتھ ملا کر عموم سلب کا معنی استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اشکال کرنے والے کہتے ہیں کہ پہلے احتمال کے مطابق ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں الیقین میں جو الف لام ہے وہ اہل جنس ہے، معنی عمومیت پر ظاہر کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے حرف نفی لا آیا ہے۔ تو ادبیات عرب میں یہ قانون ہے، اگر کسی عموم پر حرف نفی داخل ہو جائے تو سلب عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ سلب عموم یعنی عمومیت کو سلب کرتا ہے۔ اس کے مقابل میں ایک اور اصطلاح ہے، وہ ہے عموم سلب۔ عموم سلب اگر معنی ہو تو اس صورت میں قاعدہ کلی کا استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اشکال کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ عموم سلب نہیں ہے بلکہ سلب عموم ہے، یعنی عمومیت کو سلب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض افراد کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے، یعنی عموم سلب میں تمام افراد سے حکم منتفی ہے، جیسا کہ نیچے مثال دیا ہے لا رجل فی الدار میں عموم سلب ہے، گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے سلب عموم۔ سلب عموم کا مطلب ہے یعنی عمومیت کو سلب کرتے ہیں۔ جب عمومیت سلب کرتے ہیں تو مطلب بعض افراد کے لیے حکم ثابت ہونا اس کا لازمہ ہے، جیسا کہ مثال دیا ہے لم آخذ کل الدراہم، میں نے تمام درہموں کو اخذ نہیں کیا، تو ممکن ہے بعض درہم اخذ کیا ہو۔ تو سلب عموم میں بعض افراد کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے، یا ثابت ہونا اس کے ساتھ منافات نہیں ہے، لہذا حدیث میں لا ينقض الیقین بالشک میں اگر سلب عموم کا معنی کریں گے تو تمام یقینوں کو شک کے ذریعے سے مت توڑو یہ معنی کرنا ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ممکن ہے بعض یقین شک کے ذریعے سے نقض ہو سکتے ہیں۔ تو بالآخر حدیث سے استصحاب بعنوان قاعدہ کلی استنباط نہیں کر سکتے ہیں، یہ اشکال کا خلاصہ ہے۔ بے شک اس بات پر اشکال کیا گیا ہے کہ روایت میں موجود جملہ کبریٰ لا ينقض الیقین بالشک میں الف لام جنس ہے، اور اس کو حرف نفی کے ساتھ ملا کر عموم سلب کا معنی استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر عموم سلب ہو تو ٹھیک ہے، قاعدہ کلی استنباط ہوگا، لیکن یہاں عموم سلب استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر سلب عموم کا معنی کریں گے، سلب عموم یعنی تمام یقینوں کو شک کے ذریعے سے نقض نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض یقین شک کے ذریعے سے نقض ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کوئی کہے لم آخذ کل الدراہم، یہ سلب عموم کی مثال ہے کہ میں نے تمام درہم
اخذ نہیں کیا، یعنی میں نے سارے درہم نہیں لیا، تو ممکن ہے بعض درہم لیا ہو۔ ایسی صورت میں روایت سے قاعدہ کا معنی نہیں نکلتا ہے۔ اگر ہم لم آخذ کل دراہم کی طرح معنی کریں گے، سلب عموم کا معنی کریں گے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بعض یقین شک کے ذریعے سے نقص ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایسا معنی کریں گے تو استصحاب قاعدہ کلی کے طور پر استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ استصحاب کو قاعدہ کلی کے عنوان سے روایت سے استنباط کرنے کے لیے حدیث میں عموم سلب کا معنی کرنا ضروری ہے، یعنی کوئی بھی یقین شک کے ذریعے سے نقص نہ کرو، جیسا کہ لا رجل فی الدار کی طرح معنی کرنا پڑتا ہے۔ لا رجل فی الدار عموم سلب ہے، یہاں پہ عموم سلب، یعنی کوئی بھی فرد کے لیے حکم ثابت نہیں ہوگا، تو حدیث میں اس طرح معنی کرنا پڑتا ہے، مگر یہاں پر لم آخذ کل دراہم کی طرح معنی نکلتا ہے، لیکن حدیث سے سلب عموم کا معنی نکلتا ہے، لہذا حدیث سے استصحاب قاعدہ کلی کے عنوان سے استنباط نہیں کر سکتے، یہ اشکال ہے۔ صاحب کتاب جناب شیخ مذکورہ اشکال کو رد کرتے ہیں۔ اب اس اشکال کا جواب جناب شیخ دیتے ہیں کہ جناب شیخ کا کہنا ہے کہ سلب عموم کا معنی تب کرتے ہیں جب عموم کا معنی خود حرف سلب کے مدخول سے سمجھ میں آتا ہے، اس کے اوپر حرف سلب داخل ہونے کی وجہ سے عمومیت کو سلب کیا جاتا ہے، جیسا کہ لم آخذ کل دراہم میں سلب عموم کا معنی کرتے ہیں۔ اب صاحب کتاب سلب عموم اور عموم سلب کا فرق بتایا ہے، کہ فرماتے ہیں سلب عموم تب ہوتا ہے جب حرف سلب سے قطع نظر حرف سلب کے مدخول سے عمومیت کا معنی پہلے سمجھ میں آتا ہے، جیسا کہ لفظ کل ہے، لفظ کل عمومیت پر دلالت کرنے والے الفاظ میں سے ہے، پھر اس کے اوپر حرف سلب آتا ہے، تو اس صورت میں سلب عموم کا معنی ہوتا ہے۔ لم آخذ کل دراہم سلب عموم ہے، لیکن عموم سلب میں حرف سلب اور اس کے مدخول کو دونوں ملا کے ملاحظہ کرتے ہیں، دونوں ملا کر عمومیت کا معنی دیتا ہے، تو وہاں پہ عموم سلب ہوتا ہے۔ لیکن اگر حرف سلب کے مدخول کو حرف سلب کے ساتھ ملا کر عموم کا معنی سمجھ میں آ جائے تو عموم سلب کا معنی دیتا ہے، جیسا کہ لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار میں رجل نکرہ ہے، تو نکرہ عمومیت پر دلالت تو نہیں کرتا ہے، اما نکرہ چونکہ نفی کے سیاق میں یا اس کے تحت آیا ہے، لہذا حرف نفی کا مدخول اور حرف نفی کو ملا کے ملاحظہ کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں عموم سلب کا معنی دے گا۔ اور ہمارے مال باس میں یہی صورتحال ہے کہ لا ينقض الیقین بالشک میں الیقین میں جو الف لام ہے وہ ال جنسیہ ہے، تو ال جنسیہ بذات خود عمومیت کا معنی نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ لا کے ساتھ ملا کے عمومیت کا معنی دے گا، لہذا ہم یہاں پہ عموم سلب کا معنی کر سکتے ہیں۔ حدیث میں عموم سلب کا معنی ہے، سلب عموم نہیں ہے۔ اس صورت میں تمام افراد سے حکم سلب کیا جاتا ہے۔ ہمارے محل بحث میں حدیث سے عموم سلب استفادہ ہوتا ہے، بس حدیث میں سلب عموم کی طرح معنی نہیں کریں گے، بلکہ عموم سلب کا معنی کرتے ہیں، اور تمام افراد سے حکم سلب ہونے کا استفادہ ہوگا، تو مطلب یہ ہوگا کہ تمام یقینوں کو شک کے ذریعے سے نقص نہ کرو، یا شک کے ذریعے سے کوئی بھی یقین نقص نہیں ہوتا ہے، اس طرح جملے کا معنی نکلے گا، اور یہیں سے استصحاب قاعدہ کلی کے طور پر حدیث سے استنباط کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے الف لام کا معنی استغراق ہے جو کہ کل کا معنی دیتا ہے، اس وقت پھر بھی سلب عموم کا معنی دے گا۔ اگر کوئی جناب شیخ کے جواب کو رد کرنے کے لیے کہے کہ ٹھیک ہے ہم ال کو ال جنسیہ نہیں لیں گے بلکہ ال استغراقیہ لیں گے، تو ال استغراقیہ کا معنی کل کا معنی ہے، تو پھر یہ مسئلہ دوبارہ سلب عموم کا معنی نہیں دے گا، بلکہ لم آخذ کل دراہم کی طرح ہو جائے گا۔
تو سلب عموم کا معنی ہوگا تو حدیث سے دوبارہ استصحاب کو قاعدے کلی کے طور پر استنباط نہیں کر سکتے ہیں۔ جناب شیخ کہتا ہے اگر ہم الف لام کا معنی استغراق لیں گے پھر بھی 3 قرائن کی بنیاد پر حدیث کا معنی سلب عموم کا معنی نہیں دیتا۔ تو اشکال کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں آپ ال کا معنی استغراق کا معنی لے لیں گے تب بھی ہمارے پاس 3 قرائن موجود ہے، ان قرائن کی بنیاد پر حدیث سے سلب عموم کا معنی استفادہ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ عموم سلب کا معنی ہی کریں گے۔ پہلا قرینہ یہ ہے کہ امام ہمیں قاعدے کلیہ عطا کرنا چاہتے ہیں اور مقصد سلب عموم کے معنی کے ساتھ سازگار ہے، اور یہ مقصد سلب عموم کے معنی کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ پہلا قرینے کے بارے میں جناب شیخ فرماتے ہیں چونکہ امام یہاں قاعدے کلی بتانا چاہتے ہیں، راوی کے لیے ایک قانون بتانا چاہ رہے ہیں، تو قانون تو تمام افراد میں لاگو ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم سلب عموم کا معنی کریں گے تو بعض افراد کے لیے حکم ثابت نہیں ہوگا، بعض کے لیے ثابت ہوگا تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں بنے گا۔ لہذا حدیث میں عموم سلب کا معنی کرتے ہیں، سلب عموم کا معنی نہیں کرتے اگرچہ لام کا معنی استغراق ہو۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ جملہ کبریٰ لا ينقض الیقین بالشک علت کے طور پر بیان کیا گیا ہے اور تعلیل عمومیت کے ساتھ سازگار ہے۔ اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ یہاں حدیث میں عموم سلب کا معنی مراد ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ امام نے لا ينقض الیقین بالشک جملہ کبریٰ کو علت کے طور پر بیان کیا، شک کے ذریعے سے وضو باطل نہ ہونے کی علت کے طور پر بیان کیا، اور عام طور پر علت قاعدے کلی کے طور پر بیان کرتے ہیں تو علت کے ساتھ معنی عمومیت پایا جاتا ہے، تمام افراد کے لیے حکم ثابت ہونے کی صورت میں تعلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب لہذا یہاں پہ بھی لا ينقض الیقین جملہ کبریٰ علت ہے تو تعلیل معنی عمومیت کے ساتھ مناسب ہے، سازگار ہے، اور سلب عموم کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ تیسرا قرینہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے لفظ ابداً استعمال کیا ہے، یہ لفظ اس بات کا قرینہ ہے کہ جملہ کبریٰ سے مراد عموم سلب ہے۔ اگر سلب عموم ہوتا تو اس لفظ کو لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آخری قرینہ
جو ہے کا معنی ہو تو قاعدہ کلی استنباط کر سکتے ہیں، لیکن اگر سلب عموم ہو جائے تو اس صورت میں بعض افراد کے لیے حکم سلب نہیں ہوگا، یعنی تمام یقینوں کو شک کے ذریعے سے نقض نہ کرو یہ معنی نکلے گا، اور اس صورت میں بعض یقین شک کے ذریعے سے نقض ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی، اور روایت سے قاعدہ استصحاب استنباط نہیں کر سکیں گے، یہ اشکال ہے۔ وفیہ کے بعد جناب شیخ کا جواب ہے، وفیہ اس اشکال کے اندر نظر ہے، وفیہ نظرون، یعنی اس میں ایک اشکال ہے، وہ اشکال یہ ہے کہ ان العموم مستفاد من الجنس فی حیز النفی، بے شک عموم جنس سے استفادہ ہوتا ہے جو کہ نفی کے ذیل میں ہے، فی حیز النفی یعنی نفی کے دائرے میں ہے یا نفی کے ذیل میں آیا ہے، تو یہاں پہ نفی کا جو مدخول ہے اس کی ذیل میں جو آیا ہے وہ جنس ہے، تو خود جنس بذات خود عموم کا معنی نہیں دیتا ہے، بلکہ نفی کو اس کے ساتھ ملا کے ملاحظہ کر کے عمومیت کا معنی استفادہ کرتے ہیں۔ فالعموم بملاحظۃ النفی کما فی لا رجل فی الدار، بس یہاں پہ معنی عمومیت نفی کے ملاحظے کے ساتھ ہے، یعنی اکیلا لفظ نفی کے حرف نفی کے مدخول سے استفادہ نہیں ہوگا، بلکہ معنی عمومیت مدخول اور حرف نفی دونوں کو ملا کے ملاحظہ کر کے عمومیت کا معنی نکالتے ہیں، کما فی لا رجل فی الدار، جیسے کہ لا رجل فی الدار میں عمومیت کا معنی صرف رجل سے نہیں نکلتا ہے، بلکہ لا اور رجل دونوں ملا کے نکرہ سیاق نفی میں ملاحظہ کر کے عمومیت کا معنی نکالتے ہیں۔ لا فی حیزہ، نہ ان کی صرف مدخول حرف نفی سے عمومیت کا معنی نہیں نکلے گا، اگر ایسا ہو جائے صرف مدخول سے حرف نفی کے مدخول سے عمومیت کا معنی نکلے تو اس صورت میں ہمارے محل باس میں اشکال وارد ہوگا، کما فی لم آخذ کل دراہم، جیسا کہ لم آخذ کل دراہم میں لم حرف نفی ہے، کل مدخول ہے، اس کے حیز میں آیا ہے، تو لفظ کل خود معنی عمومیت پر دلالت کرتا ہے، اور اس سے جو پہلے لم ہے اس کے ساتھ ملاحظہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو تو لم داخل ہونے کے بعد سلب عموم ہوگا، عمومیت کو سلب کرے گا، تو عمومیت سلب کرنے کا نتیجہ بعض افراد کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے، لیکن ہمارے محل باس لم آخذ کل دراہم کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہماری گفتگو حدیث میں لا رجل فی الدار کی طرح ہے، یہاں پہ سلب کلی ہے، کلی طور پر حکم سلب ہوا ہے، تمام افراد سے حکم سلب ہوا ہے۔ وَلَوْ كَانَ اللَّامُ لِاسْتِغْرَاقِ الْأَفْرَادِ، اور آخر میں جناب شیخ کہہ رہے کہ اگر آپ لم آخذ کل دراہم کی طرح معنی کرنے کے لیے لام استغراق کے لیے لے لیں، پھر بھی ہمارے محل باس میں لم آخذ کل دراہم کی طرح معنی نہیں کر سکتے ہیں، تین قرائن ہمارے پاس موجود ہے، ان قرائن کی بنیاد پر لم آخذ کل دراہم کی طرح معنی نہیں کریں گے، بلکہ لا رجل فی الدار کی طرح معنی کریں گے۔ وَلَوْ كَانَ اللَّامُ لِاسْتِغْرَاقِ الْأَفْرَادِ، اگر لام استغراق افراد کے لیے ہو تب بھی کان الظاہر بقرینۃ المقام والتعلیل، تو کان الظاہر یہ کان کا اسم ہے، اور ہوا ارادت عموم نفی یہ خبر کانا ہے، یہ بعد میں آئے گا، اور درمیان میں جو تین قرینہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو کان الظاہر ظاہر ہوگا بقرینۃ المقام، قرینہ مقام کے مطابق، قرینہ مقام سے مراد یعنی امام قاعدہ کلی بیان کرنے کے مقام میں ہے، والتعلیل، اور امام نے اس جملے کو علت کے طور پر پیش کیا ہے، یہ دوسرا قرینہ ہے، وقولہ ابداً، اور تیسرا قرینہ امام کا قول لفظ ابداً ہے، ان تینوں قرینوں کے ساتھ کان الظاہر ہوا ارادت عموم النفی، تو حدیث کا ظاہر عموم نفی کا ارادہ ہونا ہے، لا نفی العموم، نفی عموم کا ارادہ نہیں ہے، یعنی امام کا مقصد، امام کی مراد نفی عموم نہیں ہے بلکہ عموم نفی ہے۔ وقد اورد علی الاستدلال بالصحیحہ بما لا یخفى جوابه علی الفتن، وقد اورد مجہول پڑھو بہتر ہے، وقد اورد کبھی اشکالات کیے گئے ہیں علی الاستدلال بالصحیحہ، یعنی اس صحیحہ کے ذریعے سے استدلال پر استدلال کرنے پر اشکالات کیے گئے ہیں، بما لا یخفى جوابه علی الفتن، ایسے اشکالات کیا ہے جن کا جواب شخص عقل مند اور ہوش مند پر مخفی نہیں ہے۔
والمهم في هذا الاستدلال اثبات ارادت الجنس من الیقین. آخر میں جناب شیخ فرما رہے کہ اس استدلال میں جو اہم بات ہے وہ لفظ یقین سے معنی جنس مراد لینا ہے. الیقین میں جو الف لام ہے وہ الجنسیہ ہونا مراد لینا پڑے گا تاکہ حدیث سے استصحاب کو قاعدہ کلی کے طور پر استنباط کر سکے. اگر الیقین میں الجنسی مراد نہ ہو تو پھر ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.